بہنوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ سیرت النبی کمیٹی کی جانب سے آج کا یہ جلسہ منعقد ہے، جس میں ہم تمام رسول اکرم حضور خاتم النبیین حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سیرت اور آپ کی پاکیزہ زندگی کے واقعات و تعلیمات سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں اس کمیٹی کا، اس کے منتظمین کا اور بالخصوص جناب کوثر صاحب، جناب وسیع نعمانی صاحب اور جناب ایم اے حق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس جلسے میں مجھے یاد فرمایا۔ یہ شکریہ رسمی نہیں بلکہ اس فرمان کے تحت ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر گزار نہ ہو اس کو شکر الہی کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ بڑی ناسپاسی ہوگی اگر میں اس وقت مشہور مفسر قرآن پدما بھوشن حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے بیٹے جناب عبدالمجید پارک صاحب کا ذکر نہ کروں۔ موصوف محترم ہی یہاں میری حاضری کا اصل سبب اور محرک ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی خوب نوازا ہے۔ آج ایک مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے ان کی تقریر سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہم زد فزد۔ عبدالمجید پارک صاحب نے فون پر بتلایا کہ اس جلسے میں ہمارے دوسرے بھائی اور برادران وطن بھی شریک ہوں گے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ ہمارے، ان کے اور سب کے نبی ایک ہیں۔ ہم جس نبی کی یاد میں جمع ہیں اس ہستی نے ارشاد فرمایا کلکم من بنی آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، تمہارا رب ایک ہے، وَأَنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا باپ ایک ہے، خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پیدا فرما کر روئے زمین پر پھیلا دیے۔ ایک طرف یہ دنیا ایک محلہ بن گئی ہے اور دوسری طرف انسانوں کے بیچ کمیونیکیشن گیپ بہت بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک بلڈنگ، ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے۔ رب المسلمین کی حیثیت سے اس کا تعارف کرانا اس کی شان کو گھٹانا ہے۔ اس نے اپنے آخری رسول کو رحمت للعالمین بنایا۔ آپ تمام انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ اللہ کی ذات رب العالمین ہے، مانو تب بھی وہ رب ہے اور نہ مانو تب بھی وہ رب ہے۔ جو مانے اس کو بھی دیتا ہے اور جو نہ مانے اس کا بھی دانہ پانی بند نہیں کرتا۔ سیکولر گورنمنٹ صرف اسی کی ہے۔ آپ سے پہلے جو نبی آئے ان سب کا دائرہ عمل، ان کا سرکل محدود و مختصر تھا۔ کوئی کسی خاص علاقے کے لیے تھا، کوئی کسی خاص قوم کے لیے تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے رسول تھے، کوئی کسی خاص تعداد کے لیے نبی تھے۔ جیسے فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ ہم نے حضرت یونس کو 1,00,000 سے کچھ زائد انسانوں کے لیے رسول بنایا۔ کسی کے مخاطب دنیا کے سارے انسان نہیں تھے، العیاذ باللہ۔ اس سے کسی نبی کی توہین و تنقیص مقصود نہیں۔ ہم کسی نبی کی شان میں کمی کریں تو ہمارا ایمان برباد، اسلام غارت۔
نبیوں کے درجات میں فرق ضرور ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن ہم ایمان لانے میں نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ہم نے بہت سے نبیوں کے قصے آپ کے سامنے بیان کیے اور بہت سے نبیوں کے واقعات بیان نہیں کیے. جن کو جانتے ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور جن کو نہیں جانتے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور ہم کو تو یہاں تک تعلیم دی گئی کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں تو ان کو برا نہ کہنا، ورنہ وہ جہالت و نادانی سے اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے اور تم اس کا سبب بنو گے. خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول کو بھیجا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں رب العالمین ہوں، میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے پیغمبر آپ بھی اعلان کر دیجئے دنیا کے انسانوں سن لو، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں. وہ اللہ جس کی بادشاہی آسمان و زمین میں ہے اور کائنات کا کوئی ذرہ اس کی حکومت سے خارج و باہر نہیں. اور فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے خاص بندے محمد پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام انسانوں کے لیے اللہ کا نوٹس جاری کر دے. تو خوشی کی بات ہے کہ ہم سب یہاں جمع ہیں. میں اپنی معروضات کو آگے بڑھاؤں، گزارش ہے کہ توجہ سے آپ حضرات سنیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں کچھ کام آ سکتی ہیں. اب آج کل حال یہ ہے کہ کس زبان میں بولتے ہیں، کون سی بات کر رہے ہیں، کس بھاشا میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی سمجھنا مشکل ہوتا ہے. ایک دوست نے اپنے دوست سے آفس میں کہا کہ گزشتہ کل میں نے ایک شادی کی تقریب میں شرکت کی. دوست نے کہا کہ یار آج کل تم بہت عربی بولنے لگے ہو. اس دوست نے معذرت کرتے ہوئے کہا ویری ویری سوری، یسٹرڈے میں نے ایک میرج فنکشن اٹینڈ کیا، کہ اب تم اردو بولے. تو گزارش ہے کہ میری معروضات پر توجہ فرمائیں. اور ویسے مجھے جو وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ وقت کی پابندی کروں گا، وقت کی پابندی کرنی بھی چاہیے. اور میری عادت بھی لمبی تقریر کرنے کی نہیں ہے، لیکن وقت تو مجھے پورا کرنا ہی ہے. ایک مقرر صاحب تھے کہ جب وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو شیروانی کی جیب سے ایک چاکلیٹ منہ میں ڈال لیتے. جب تک چاکلیٹ چلتی رہتی اس وقت تک تقریر چلتی. چاکلیٹ ختم ہوئی تو تقریر ختم ہوئی. مگر ایک مرتبہ تقریر چلی جا رہی ہے نان اسٹاپ، بہت دیر ہو گئی، لوگ بھی پریشان کہ آج کیا بات ہے. جب کافی دیر ہوئی تو مقرر صاحب نے کہا کیا بتائیں، آج چاکلیٹ کے بجائے شیروانی کا بٹن منہ میں چلا گیا. نہ وہ ختم ہونے کا نہ تقریر ختم ہونے کی. تو ایسی بات نہیں ہے آپ کہ میں بھی کوئی جو ہے چاکلیٹ منہ میں ڈالوں اور تو
تو آپ توجہ فرمائیں، خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سننے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ سیرت چاکلیٹ ڈالی ہے میں نے، بٹن نہیں ڈالا ہمارا تاکہ اس وقت کچھ آواز تو چلے مولانا۔ خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ سیرت پاک سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سیرت پاک بڑی اہم چیز ہے، انسانوں کی خشک رگوں میں اسی کے ذریعے زندگی کا گرم تازہ خون دوڑ سکتا ہے، بشرطے کہ یہ کام رسم و رواج کے طور پر نہ ہو۔ اسلام رسم و رواج کا مذہب نہیں، اسلام کی بنیاد ٹھوس عقائد پر ہے، اور اسلام خالص توحید کا مذہب ہے۔ بنیاد دو چیزوں پر ہے، کتاب و سنت، قرآن و حدیث۔ رسول اکرم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے رسم و رواج کو مٹانے کے لیے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، انسانوں نے جو بوجھ اپنے سروں پر رکھ لیے تھے، جو طوق انہوں نے اپنے گلوں میں ڈال لیے تھے، پیغمبر ان کے گلوں میں پڑے ہوئے بوجھ اتار دیتے ہیں اور ان کے پیروں کی بوجھل بیڑیاں کھول دیتے ہیں۔ سیرت کا سر چشمہ قرآن کریم ہے، جس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ سیرت کیا ہے یہ ہم کو قرآن حکیم سے معلوم کرنا چاہیے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر ہیں۔ جب صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس سلسلے میں صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے دو لفظوں میں اس کی حقیقت بیان کر دی۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، جو تم قرآن میں دیکھتے ہو وہی حضور کے اخلاق تھے، وہی حضور کی سیرت تھی۔ قرآن ناطق ہے اور نبی کی ذات گرامی چلتا پھرتا قرآن مجسم ہے۔ جو چیز قرآن میں قال ہے وہ ذات نبوی میں حال ہے۔ جس طرح قرآن عالمگیر دستور حیات ہے، اسی طرح یہ سیرت بین الاقوامی سیرت ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ بدعت لوکل ہوتی ہے اور سنت انٹرنیشنل ہوتی ہے۔ یہ شخصی سیرت نہیں بلکہ بین الاقوامی سیرت ہے۔ قرآن کے متعلق صاحب سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينقضی عجائبہ، قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اس کے علوم و معارف کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اسی طرح سیرت کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ آج سائنس اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اور کل وہ کہاں پہنچے گی معلوم نہیں، لیکن وہ کہیں بھی پہنچ جائے، انسانوں کی اصلاح، فلاح و کامیابی کے لیے اسی سیرت کی ضرورت ہے اور اسی سیرت کی ضرورت رہے گی۔ قرآن و سیرت یہ الگ الگ نہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا فرمان نبی کا فرمان ہے اور نبی کا فرمان قرآن کا فرمان ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اپنے من سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو وہی فرماتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول محترم جس چیز کا حکم دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے حقیقت میں اللہ کی بات مان لی۔ محترم حضرات و خواتین، آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، دنیا کے انسانوں کا کیا حال تھا؟ نہ کوئی تہذیب تھی، نہ کوئی کلچر تھا، نہ انسانوں کے سامنے زندگی گزارنے کا کوئی آئیڈیا تھا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کا حصہ لگاتے تھے، اللہ کا دیا ہوا کھاتے تھے اور شکریہ دوسروں کا ادا کرتے تھے۔
وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، کعبے کے پاس سیٹیاں بجانا یہی ان کی عبادت و نماز تھی۔ ہر شخص نفس کا بندہ، نفس کا غلام تھا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، خواہش نفس کو اس نے اپنا معبود و خدا بنا رکھا تھا۔ ہر طرح کی گمراہی میں تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ یہ سب رسموں کا نتیجہ تھا، رسموں کو چھوڑنا ہے۔ اس وقت یہ حال تھا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی تو رنج کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا۔ وہ سوچتا کہ ذلت قبول کرنے کے لیے اسے زندہ رکھے یا دفن کر دے۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، دنیا کے انسان جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور اس پہ گرنے والے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور کہتے تھے کہ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہماری زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے، یہاں آتے ہیں، کماتے کھاتے ہیں اور مر کے چلے جاتے ہیں، زمانہ ہم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دنیا کے انسانوں کا ایسا حال تھا۔ ایسے سماج، ایسی سوسائٹی اور ایسے بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح کے لیے رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ اسلوب اختیار فرمایا، مثالوں سے سمجھایا اور ہر چیز کا ایک نیا مطلب بتلایا، ظاہری مفہوم بدل کر اس میں حقیقت کی روح پھونک دی۔ دنیا ایک چیز کا مطلب کچھ سمجھ رہی تھی اور پیغمبر نے اس کا مطلب کچھ اور بتلایا۔ مثلاً آپ نے فرمایا، جانتے ہو پہلوان کون ہے؟ ساتھیوں نے کہا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلوان وہ ہے جو زیادہ طاقتور، جو کشتی جیت جائے، جو سامنے والے کو اٹھا کر پٹک دے، وہ پہلوان ہے۔ آپ نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو پچھاڑ دے، غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول رکھے، غصے کو پی جائے۔ فرمایا وہ پہلوان ہے۔ فرمایا مہاجر وہ نہیں ہے جو گھر بار چھوڑ دے، اپنا وطن چھوڑ دے۔ فرمایا مہاجر وہ ہے، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کو چھوڑنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے، وہ مہاجر ہے۔ آج لوگوں نے فساد کا نام جہاد رکھ لیا، موقع نہیں ورنہ بتاتا کہ اصل جہاد کس کو کہتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا مجاہد وہ نہیں ہے جو تلوار لے کر چل پڑے، جو خون بہائے، جو قتل و غارت گری کرے، جو خون سے زمین کو رنگین کر دے۔ فرمایا وہ مجاہد نہیں ہے۔ مجاہد کون ہے؟ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، وہ مجاہد ہے۔ فرمایا جانتے ہو مالدار کون ہے؟ فرمایا مالدار وہ نہیں جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، غنا النفس، مالدار وہ ہے جس کا دل مالدار ہو، جس کو قناعت والی زندگی نصیب ہو گئی۔ فرمایا وہ مالدار ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو غریب و مفلس کس کو کہتے ہیں؟ اتدرون ما المفلس؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مفلس و غریب وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، پراپرٹی جائیداد نہ ہو، وہ مفلس و غریب نہیں ہے۔ فرمایا مفلس وہ ہے جو کل قیامت میں نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کی بڑی لسٹ ہوگی، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی کا مال ناجائز دبایا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا۔ کل قیامت میں یہ سارے حق والے کھڑے ہو جائیں گے اور حق مانگیں گے، اور حق دینے کے لیے کرنسی کی ضرورت ہے۔ آخرت کے مارکیٹ میں روپیہ، پیسہ، ڈالر
ریال کی کرنسی نہیں چلے گی، وہاں تو نیکیوں کی کرنسی چلے گی۔ اس شخص کی نیکیاں ان حق والوں کو دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق والے باقی رہیں گے، حضور فرماتے ہیں ان کے گناہ اس شخص کے سر پر رکھ دیے جائیں گے اور یہ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دنیا کے انسانوں کی اصلاح فرمائی، اور آپ نے مثالیں دے کر سمجھایا، ہر طرح کی مثالیں آپ نے دی، اور چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بڑے بڑے مسائل آپ نے سمجھا دیے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ، اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں تو وہ بکریوں کو کس قدر نقصان پہنچائیں گے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ تمام بکریوں کو چیر پھاڑ کر تباہ کر دیں گے اور ان کو نقصان پہنچائیں گے، مار ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا جس طرح دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اسی طرح حسد و حرص انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ حرص کیا ہے؟ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ قناعت نہ کرنا، اور یہ سوچنا کہ اور مل جائے اور آ جائے، اس کا نام حرص ہے۔ حسد، اللہ نے کسی کو حسن و جمال دیا، کسی کو مال دیا، کسی کو کوئی اور کمال دیا، کسی کو علم دیا، کسی کو عزت دی، یہ سنسار کے مالک کی تقسیم ہے جو اس نے انسانوں کو دی۔ اب کسی سے جلنا اور یہ چاہنا کہ یہ چیزیں مجھے ملیں نہ ملیں مگر سامنے والے کے پاس بھی نہ رہیں، اس کا نام حسد ہے۔ اور فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد سے بچو، حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ابھی سراج صاحب نے اور جناب وسیع صاحب نے بھی معاشرے اور ماحول کے تعلق سے کہا، انسان اس دنیا میں تنہا نہیں رہ سکتا، اس کو سوسائٹی کی ضرورت ہے، سماج کی ضرورت ہے، مگر اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہونا چاہیے، کیسے لوگوں میں وہ بیٹھے اٹھے، اس کے لیے حضور نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے۔ فرمایا اچھے آدمی کی دوستی اور اچھے آدمی کے پاس بیٹھنے اٹھنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عطر پرفیوم بیچنے والے کے پاس بیٹھ گیا۔ اگر یہ آدمی بہت زیادہ کنجوس مکھی چوس ہے اور اس سے عطر نہیں بھی خریدے گا تو کم سے کم اس کے دماغ کو خوشبو کا فائدہ تو پہنچ ہی جائے گا، اس کو خوشبو آ ہی جائے گی۔ اور فرمایا برے آدمی کی دوستی اور برے آدمی کے پاس بیٹھنے اٹھنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھ گیا، اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم کپڑے تو کالے ضرور ہو ہی جائیں گے۔ دیکھیے رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی سوسائٹی کے کم سے کم فائدے کو بتلا دیا اور بری سوسائٹی کے کم سے کم نقصان کو بتلا دیا۔ انسان پر صحبت کا اور سوسائٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ سب حضرات ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو یہاں سے لے کر جائیے، یہ نہیں کہ بس ہم نے سن لیا اور ہم عمل کر رہے ہیں، چھٹی نہیں۔ بڑوں کو ان کی ذمہ داری بتلائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے، بڑی پیاری مثال دی۔ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اچھائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا۔ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ دریا میں سفر کر رہے ہیں، کشتی میں، جہاز میں، کچھ لوگ نیچے کے حصے میں ہیں، کچھ اپر کلاس میں۔ جو نیچے والے ہیں ان کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، اپر کلاس میں جاتے ہیں، کبھی پانی چھلکا دیتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ یہ سوچیں کہ ہم بار بار جاتے ہیں، ہمیں بھی تکلیف، ہماری وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف، کیوں نہ ہم اس کے پیندے میں ایک سوراخ کر لیں، ہول کر لیں، یہیں سے پانی لے لیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر اوپر والوں نے یہ سمجھا ہم تو اوپر بیٹھے ہیں اپر کلاس میں، ہمیں کیا کرنا، وہ جو چاہیں کرتے رہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر بڑوں نے، اوپر والوں نے نیچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑا اور جو طوفان آئے گا، جہاز ڈوبے گا، تو نہ نیچے والے بچیں گے نہ اوپر والے بچیں گے، سب کے سب۔
اس لیے آپ حضرات اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور ان ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ ان مثالوں کے ذریعے اور اس طرح جو دنیا کی اصلاح فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا معاشرہ اور ایک ایسا سماج وجود میں آیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر انسان کیسے بدلے؟ ایسے بدلے کہ وہ اپنی جان کھو کر دوسروں کی زندگی بچاتے تھے۔ اپنی زندگی سے زیادہ ان کو دوسروں کی زندگی عزیز تھی۔ اپنے مفاد پر دوسروں کا مفاد مقدم رکھتے تھے۔ ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ یہ صرف ویسی بات نہیں ہے بلکہ تاریخ میں سب موجود ہے۔ جنگ یرموک کے موقع پر ایک صحابی اپنے بھائی کی تلاش میں نکلے، سوچا کہ بھائی جو ہے وہ زخمیوں میں ہوں گے، تو پانی بھی انہوں نے لے لیا۔ بھائی نظر آ گئے، زخموں سے نڈھال تھے۔ جب پانی کا گلاس پیش کیا تو زخمی بھائی نے اپنے زخمی بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کو جب دیا تو دوسرے نے تیسرے کی طرف، تیسرے نے اپنے پاس والے کی طرف، یہاں تک کہ گلاس چکر کاٹ کر جب پہلے زخمی کے پاس پہنچا تو وہ ختم ہو گئے۔ دوسرے کے پاس گیا تو وہ بھی رخصت ہو چکے تھے۔ تمام زخمی پیاسے دنیا سے چلے گئے، لیکن دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑ گئے۔ آج جب کہ بھائی بھائی کے پیٹ پر لات مار رہا ہے اور دوست کے منہ سے روٹی کا ٹکڑا چھین رہا ہے، یہ واقعہ انسانوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا اور ان کے اندر الفت و محبت پیدا کر دی۔ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم فرمایا اگر تم روئے زمین کے سارے خزانے خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اس نے ان کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی۔ یہ وہ لوگ تھے، کون؟ اہل مکہ، اہل عرب، جو کہتے تھے کہ ہم پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں گے مگر ایمان نہیں لائیں گے، ہم سمندروں میں کود کر جان دے دیں گے مگر اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ اسلام میں کیا داخل ہوتے، اسلام ان کے اندر داخل ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سامنے سب نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ بدر میں ابو جہل کو قتل کیا۔ ابو جہل کو اخلاق نبوی نے پہلے ہی قتل کر دیا تھا۔ بدر میں تو صحابہ نے اس کی لاش گرائی تھی۔ ابو جہل، ابو لہب، یہ کون تھے؟ حضور کے سگے رشتہ دار تھے، مگر اخلاق کا جواب دینے سے وہ عاجز تھے۔ ہم لوگ جو اس وقت یہاں جمع ہیں سیرت پاک سننے کے لیے، تو یہ بھی یاد رکھیے حق صاحب چلے گئے، ورنہ وہ بات آ جائیں گے اور ڈر لگتا ہے۔ حق صاحب فوراً بریک لگاتے ہیں، بھائی اتنا وقت دیا تو چلے، میں سمجھا چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، آپ لوگ بھی آمین۔ جی تو حضور کی جو سیرت ہے وہ عملی سیرت ہے، پریکٹیکل زندگی ہے۔ دیکھیے لیکچر دینا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ لچھے دار تقریریں کرنے والے گفتار کے غازی مل جائیں گے، لیکن کردار کے دھنی ملنا مشکل ہے۔ مزدوروں کے لیے قانون بنانا آسان ہے، مگر مزدوروں کی طرح کام کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ پارلیمنٹ اور کسی اسمبلی کے صوفوں و قالینوں پر بیٹھ کر کسانوں مزدوروں کی فلاح و بہبودی کی اسکیم تیار کرنا آسان ہے، مگر مزدوروں کسانوں کی طرح کام کر کے دکھانا یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ آپ حضور کی سیرت میں دیکھیں گے کہ آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس پر دنیا کے انسانوں کو عمل کر کے دکھایا۔ غزوہ خندق میں صحابہ اکرام خندق کھود رہے تھے اور 40 ہاتھ لمبی خندق کھودنا 10 صحابہ کے ذمہ تھا، اور صحابہ کے ساتھ حضور بھی بنفس نفیس خندق کھودنے کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ بھوک اور تکلیف کا یہ عالم تھا کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ دیکھیے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔
حضور نے اپنا پیراہن اٹھا دیا، کپڑا ہٹا دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سب کے پیٹ پر ایک پتھر، مگر حضور کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. آج ہم کو میٹھا کھانے کی سنت خوب یاد ہے، مگر ایسی سنتوں کا نہ ذکر کرتے اور زندہ کرنا تو کچھ ذکر ہی نہیں کرتے. ہاں کہیں گے میٹھا کھانا سنت ہے، بڑے زور سے کہیں گے. قیلولہ کرنا سنت ہے، اور اب تو قیلولہ کیا ہوتا ہے، اچھا خاصا لیلولہ ہوتا ہے. دشمنوں کو معاف کرنے کی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن جان کے دشمن، خون کے پیاسوں کو معاف کرنا یہ بڑا مشکل ہے. ایک زمانہ تھا جب دنیا کہتی تھی کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. آج کی مہذب دنیا، انسانیت کا دم بھرنے والی دنیا کہتی ہے ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، ہم اینٹ کا جواب ایٹم سے دیں گے. حضور چاہتے تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، پہاڑوں سے دے سکتے تھے. فرشتے آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو پہاڑوں کو ملا دوں، یہ سب ختم ہو کر رہ جائیں گے. مگر حضور نے کیا ارشاد فرمایا، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ یہ مجھ کو پہچانتے نہیں، ان کو یہ توفیق عطا فرما کہ یہ مجھے پہچانیں اور ایمان لائیں. دیکھیے میں نے عرض کیا کہ جان کے دشمن، خون کے پیاسوں کو معاف کرنا بڑا مشکل ہے. فتح مکہ کے واقعات کا مطالعہ کرو. وہ سب دشمن آپ کے سامنے تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے، آپ کے ساتھیوں کا جینا تنگ کیا تھا، جن کے حملوں کا سیلاب مدینے کی دیواروں سے ٹکراتا تھا. وہ سارے دشمن آپ کے سامنے تھے. آپ نے فرمایا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں. دشمن سمجھ گئے کہ آواز میں رحم کرم کی خوشبو ہے. کہا خیرن اخ کریم وابن اخ کریم، آپ شریف ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے تم کو معاف کر دیا. اذهبوا انتم الطلقاء. آپ نے فرمایا دشمن کو اپنا دوست بناؤ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرآن کی آیت ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، پھر جس سے تمہاری دشمنی ہے وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. آپ نے یہ قانون دیا تو یہ نمونہ بھی پیش فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور کے ایسا مارا سر میں کہ خون نکل آیا. امیر حمزہ کی خادمہ، ان کی کام والی، یہ منظر دیکھ رہی تھی. جب امیر حمزہ گھر آئے تو ان کی نوکرانی نے کہا آج آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے اس زور سے مارا کہ ان کے سر سے خون بہنے لگا. امیر حمزہ کو طیش آ گیا. ابو جہل کی تلاش میں نکلے. وہ ایک جگہ بیٹھا تھا، اس کے سر میں کمان ماری اور کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ محمد کا کوئی طرفدار نہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ؟ اور اس کے سر میں کمان ماری، اس کا بھی خون نکالا. اور پھر حضور کے پاس آئے اور کہا پیارے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا. آج کل کے ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہتے بہت اچھا کیا اور لگاتے، بڑا نالائق ہے. مگر حضور نے فرمایا چچا جان میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میرا دل تو اس وقت خوش ہوگا جب آپ کلمہ پڑھ لیں گے. بس سرکار کے اس رحمت بھرے جملے نے امیر حمزہ کے دل کی دنیا بدل دی اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے. خطرات کے مقابلے کی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن خطرات کے وقت خود کو پیش کرنا اور آگے بڑھانا یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ بڑا طویل مضمون ہے، میرا وقت بھی غالباً ختم ہو رہا ہے.
میں اپنی بات کو 2-4 منٹ میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ دیکھیے اس وقت لوگ تعلیمات نبوی پر عمل کر رہے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ کس کی تعلیم۔ آج تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن یہ کس نے کہا کہ فرشتوں پر انسان کی برتری و بڑائی کا راز یہ ہے کہ انسان کے پاس فرشتوں سے زیادہ علم ہے؟ کس نے کہا؟ حضور پر جو پہلی وحی نازل ہوئی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس میں پڑھنے پڑھانے کی بات کہ پڑھیے، پڑھنا جاری رکھیے، علم اور قلم کا تذکرہ ہے۔ آج دنیا جو علم کی بات کرتی ہے یہ حضور ہی کا طفیل ہے، یہ آپ کا صدقہ ہے۔ آج علم کے نام پر، تعلیم کے نام پر، تحقیق اور ریسرچ کے نام پر کتنے ادارے ہیں، کتنی یونیورسٹیز ہیں، مگر آج علم سے وہ پھل نہیں مل رہا جو پہلے ملا کرتا تھا، وہ اخلاق پیدا نہیں ہو رہے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ آج کے علم سے انسان نے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا سیکھ لیا اور مچھلی کی طرح اس کو پانی میں تیرنا آ گیا، لیکن وہ انسان بن کر زمین پر چلنا بھول گیا۔ اکبر الہ آبادی نے فرمایا، جہل خرد نے دن یہ دکھائے، رہ گئے انسان بڑھ گئے سائے۔ اس میں علم کا قصور نہیں، بلکہ قصور صرف اس بات کا ہے کہ ان علوم کا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کٹ گیا۔ آج مدارس کی تعداد میں بھی کمی نہیں، علماء کی تعداد میں اضافہ ہے، مگر کیا حال ہے جی کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ جو غیروں کا حال تھا ہم خود اس صورت حال کا شکار ہیں۔ علم سے تواضع و عاجزی آنی چاہیے تھی، وہ آج نہیں ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی کم نہیں تھا، بہت علم تھا، لیکن جو علم کا مقصد ہے وہ آج حاصل ہونا چاہیے۔ آج دنیا امن و شانتی کی بات کرتی ہے، پیس کی، سلامتی کی بات کرتی ہے، لیکن پیس کا، شانتی کا پیغام سب سے پہلے کس نے دیا؟ یہ کس نے تعلیم دی، کس نے بتلایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، جنت سلامتی کا گھر ہے۔ اگر شانتی، سلامتی حاصل ہے تو انسان ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ امن و سلامتی حاصل ہے تو دولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ امن و سلامتی حاصل ہے تو رنج و غم میں انسان کو کیسے رہنا ہے وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ پیغمبر نے جو السلام علیکم کی تعلیم دی اس کا بدل نہیں۔ دیکھیے آپ صبح کسی کے گھر جائیں، وہ کہیں گڈ مارننگ، اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، اب بتائیے اس کی صبح کیسے مبارک ہو سکتی ہے؟ آپ اس وقت مدراس، چنئی کسی کو فون کریں اور کہیں گڈ ایوننگ، صحیح ہو سکتا ہے، لیکن آپ اسی وقت واشنگٹن، نیو یارک فون کریں اور کہیں گڈ ایوننگ، غلط ہو جائے گا۔ آپ صبح 6 بجے سعودی عرب اپنے دوست کو فون کریں اور کہیں گڈ مارننگ، صحیح ہے جی، صحیح ہوگا؟ نہیں، آپ کی صبح ہوئی ہے، وہ تو بیچارہ رات کی گہری نیند میں ہے۔ لیکن اسلام نے جو السلام علیکم بتلایا ہے وہ ہر وقت، ہر جگہ استعمال ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کمپیرنگ اسٹڈیز میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا امن کی بات کرتی ہے تو یہ پیغمبر نے بتلایا ہے۔ آج دنیا عورت کے حقوق کی بات کرتی ہے تو یہ کس نے کہا تھا کہ جب عورت پیدا ہوئی تو ماں باپ کو جہنم سے بچنے کی ڈھال بن گئی، اور جب وہ جوان ہو کر میرے امتی کے نکاح میں آئی تو حضور فرماتے ہیں میں اس کو اپنے امتی کا آدھا ایمان تسلیم کرتا ہوں، اور جب وہ ماں بنتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں میں اس کے قدموں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کی ادنا سے ادنا خدمت جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ آج جو لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں ان کا تو حال یہ ہے کہ جب تک وہ اشتہار میں عورت کو پوری یا آدھی ننگی کر کے نہ بتلا دیں 10 روپے کا صابن بھی نہیں بیچ سکتے۔ آج دنیا جمہوریت کی بات کرتی ہے۔ رومن امپائر، پرشین امپائر کے زمانے میں یہ کس نے کہا تھا کہ مشورہ سب سے بہتر راستہ ہے؟ اسی کا نام تو جمہوریت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل سر گنے جاتے ہیں
اور سر کے اندر کی چیز نہیں دیکھی جاتی. میں یاد کر رہا تھا کہ دنیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہے. جس دن دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سب کچھ پیغمبر نے بتایا تھا، اس دن پوری دنیا ایمان و اسلام سے جگمگا اٹھے گی. سب اپنا بھرم کھو چکے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں، اگر ہے تو آپ کے پاس ہے. اس وقت ملک کے کروڑوں انسانوں کے سامنے ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ کہاں جائیں، ان کی منزل کیا ہونی چاہیے. جس کو وہ سب کچھ سمجھتے تھے وہ آج کہاں کھڑا ہوا ہے. ایک سوالیہ نشان ہے ان کے سامنے. ہمارے پاس قرآن و حدیث، سنت و سیرت کی شکل میں جو دولت موجود ہے، یہ چھپانے کی نہیں بلکہ دنیا میں لٹانے کی ہے، دنیا کے انسانوں کے درمیان تقسیم کرنے کی ہے، اور دنیا کو بتانے کی ہے. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. آمین. جزاکم اللہ خیر جزا. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. میں بے حد مشکور ہوں، آپ تمام حضرات کا بھی مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا محمد قاسم انصاری صاحب کا کہ جب تک آپ تقریر فرما رہے تھے پورا مجمع ڈوبا ہوا تھا خاموشی کے ساتھ، اس طرح جیسے کوئی اپنی ماں کی تعریف سنے خاموشی کے ساتھ سننا چاہتا ہے، بچوں کی تعریف سنے خاموشی کے ساتھ سننا چاہتا ہے، اپنے محبوب کی تعریف سنے خاموشی کے ساتھ سننا چاہتا ہے. لیکن یہاں خاموشی ایسی تھی کہ سب کے سب اپنے حبیب کی تعریف سن رہے تھے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے کارناموں کا تذکرہ سن رہے تھے. سبھی خاموش تھے، کھوئے ہوئے تھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اور ایسا ماحول تھا کہ جس ماحول سے ایک لمحہ کے لیے بھی کروٹ بدلنے کو جی نہیں چاہتا تھا. لیکن بہرحال وقت کا تقاضا ہوتا ہے اور وقت کے مطابق باتیں ختم کرنی پڑتی ہے. میں حضرت مولانا محمد قاسم انصاری صاحب کے بعد میں نعت پاک کے لیے زحمت دے رہا ہوں علاء الدین قاسمی صاحب کو کہ تشریف لائیں. میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ نعت پاک کی تعریف بہت لمبی ہے. دنیا کی تمام قوموں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعت پاک ارشاد فرمایا ہے. بڑے بڑے رائٹر اور بہت بڑے بڑے فلسفیوں نے نعت پاک کہہ کے اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں شامل کیا ہے. ہندو ہوں چاہے مسلم ہوں، سب نے نعت پاک کہنے کی کوشش کی ہے. ایک یاد مجھے آتا ہے، ایک دلو رام جو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے نعت کہہ کے یہ بات ثابت کی تھی کہ رحمت للعالمین کا معنی ہمیں معلوم نہیں تھا لیکن رحمت للعالمین کا معنی کھلا. اس سلسلے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، دلو رام نے یہ نعت پاک کہی ہے کہ رحمت للعالمین کے حشر میں معنی کھلے، رحمت للعالمین کے حشر میں معنی کھلے کہ خلق ساری شافعِ روزے جزا کے ساتھ ہے. اور لے کے دلو رام کو حضرت چلے محشر میں جب، لے کے دلو رام کو حضرت چلے محشر میں جب، غل ہوا دلو بھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ نہیں معلوم کہ وہ رحمت للعالمین کس پہ کرم فرمائی کریں گے. میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پاک پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر جلسہ اور آج کے اس روح پرور اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام قدردانان کو علاء الدین شاہی نذرانہ سلام پیش کرتا ہوا نعت کریم، نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مصرے سے اپنا سفر شروع کرتا ہوں. سماعت کیجیے. دو جہاں معطر ہے، ہر طرف اجالا ہے،
جہاں معطر ہے ہر طرف اجالا ہے، دو جہاں معطر ہے ہر طرف اجالا ہے، آمنا تیرے گھر میں کون آنے والا ہے، آمنا تیرے گھر میں کون آنے والا ہے، اور مشرکین مکہ کے ہوش اڑ گئے یک دم، مشرکین مکہ کے ہوش اڑ گئے یک دم، مشرکین مکہ کے ہوش اڑ گئے یک دم، وہ سمجھ گئے شاید کالی کملی والا ہے، وہ سمجھ گئے شاید کالی کملی والا ہے۔ اور نعت کا مطلب سماعت کیجیے گا۔ ہمارے عدو نے بھی یہ بات مانی، 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 خدا کے نبی کا نہیں کوئی ثانی، خدا کے نبی کا نہیں کوئی ثانی، اور رسول خدا کے جو رستے سے بھٹکی، رسول خدا کے جو رستے سے بھٹکی، رسول خدا کے جو رستے سے بھٹکی، حوادث میں آئی وہی زندگانی، حوادث میں آئی وہی زندگانی۔ اور خاص طور سے شعر دیکھیں، نعت کا شعر قابل تعریف ہوتا ہے، یہ شعر ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کہ نبی کے گھرانے کی ہے یہ روایت، نبی کے گھرانے کی ہے یہ روایت، نبی
دو پتھر کے بدلے میں زمزم کا پانی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، دو پتھر کے بدلے میں زمزم کا پانی، ہمارے عدو نے بھی یہ بات مانی، قلقتا انہیں اپنی امت کا کتنا، قلق تھا انہیں اپنی امت کا کتنا، قلق تھا انہیں اپنی امت کا کتنا، بوقت نزا بھی تھا آنکھوں میں پانی، بوقت نزا بھی تھا آنکھوں میں پانی، اور برستی ہے ہر دم مدینے میں رحمت، برستی ہے ہر دم مدینے میں رحمت، برستی ہے ہر دم مدینے میں رحمت، کہ جیسے برستا ہے ساون کا پانی، کہ جیسے برستا ہے ساون کا پانی، ہمارے عدو نے بھی یہ بات مانی۔ ماشاءاللہ شکریہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ قاسمی صاحب جی چاہ رہا تھا کہ اور سنیں آگے، لیکن وقت کا تقاضا ہے اور سبھی کو اپنے حساب سے اپنے وقت کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پاک پیش فرمانے کی زحمت کی۔ خواتین و حضرات، اب میں آپ تمام حضرات کی جانب سے، منتظمین کی جانب سے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ دنیا اسلام کے عظیم عالم اور مفکر حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب، ڈین فیکلٹی آف شریعت کالج دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، سب بے چین ہیں آپ کو سننے کے لیے۔